ایک مسکین آیا اور دروازے پہ آ کے کہتا ہے انا مسکین من مساکین المسلمین اطعمونی اطعمکم اللہ تعالی من مواعد الجنہ فآثروہ وباتوا لم یذوقوا شیئا الا الماء۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے آواز سنی، روٹی اٹھائی، کہا بیٹا حسن میں گزارا کر لوں گا، یہ اس کو جا کر دے دو۔ حضرت فاطمہ صدقے میں پیچھے نہیں رہ سکتی تھی، سیدہ فاطمہ نے اپنی روٹی دے دی، حضرت حسن نے بھی اپنی روٹی جھولی میں ڈال لی، بھائی حسین کی بھی روٹی صدقے میں گئی۔ یہ لے کر دروازے پہ چلے ہیں تو علی کے گھر کی باندھی اور غلاموں نے بھی اپنی روٹیاں بھجوا دی ہیں کہ علی کے غلام اور فاطمہ کی باندھی بھی کنجوس نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں وَبَاتُوا وَلَمْ فَآثَرُوا وَبَاتُوا وَلَمْ يَذُوقُوا إِلَّا الْمَاءَ۔ ان نے پوری رات کٹا دی، صرف پانی سے افطاری کی ہے، یہ 24 گھنٹے پورے ہو چکے۔ پھر پانی سے سحری کی، علی پھر شمعون خیری کے گھر گئے ہیں۔ یہ میں اس سے واقعہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، سن نہ رہا، میں جان بوجھ کے کتاب ساتھ لایا ہو، باحوالہ پڑھنے کا اثر اور ہوا کرتا ہے۔ شمعون خیری کے گھر میں پھر وہی 5 چیزیں ملی، اس سے 6 روٹیاں بنی۔ اب علی المرتضیٰ کے گھر کے لیے علی روانہ ہوئے ہیں، وہ 6 روٹیاں سامنے ہیں، اب ایک یتیم آتا اور وہی جملہ کہتا ہے اطعمونی اطعمکم اللہ من مواعد الجنہ۔ مواعد مائدہ کی جمع ہے، مائدہ سفرہ، دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تمہیں اللہ جنت کے دسترخوانوں سے کھانا کھلائے گا، اے آل محمد مجھے کھانا چاہیے۔ آج وہی منظر دہرایا جاتا ہے اور یہ روٹیاں اس کے گھر پہنچ جاتی ہیں، یہ پانی سے افطاری کر لیتے ہیں، یہ 48 گھنٹے پورے ہو چکے۔ اگلے دن پھر روزہ اور آخری روزہ تھا، یہ پانی سے رکھا، شمعون خیری کے ہاں مناسبت کی، جو کچھ ملا یہ روٹیاں سامنے ہیں۔ اب ایک اسیر اور قیدی آتا ہے، وہ یہی آ کر بات کرتا ہے اور یہی صدقہ کر کے یہی منظر دہرایا جاتا ہے۔ 72 گھنٹے 3 روزے پورے کر لیے ہیں، ان لوگوں نے کھانا نہیں۔ یہ میں زبر کے بندھن پر لگام دے کر بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم سخت دل بھی پانی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مسجد نبوی آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا نہیں دیتے کہ آپ کا کلمہ پڑھا اور یہ حالتیں ہو گئی۔ دل ہی دل میں بات رکھی، اللہ کے رسول نے چہرے سے بھوک کا اثر پہچان لیا اور پوچھ لیا علی کیا بات ہے؟ آپ کے چہرے پر بھوک اور پسماندگی کے آثار ہیں۔ اب جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تھا، سیدنا علی المرتضیٰ نے سچ بولا اور بتا دی ساری کی ساری بات۔ حضور علیہ السلام گھر آئے، امام آلوسی لکھتے ہیں جب گھر آئے ہیں بچوں کے چہروں کو دیکھا، غلام باندی کے چہروں کو دیکھا اور حضرت فاطمہ کے پریشان چہروں کو دیکھا، جن کی حالت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ 72 گھنٹے تک جن کے اندر کھانا نہ جائے دوستو حالت کیا ہوگی؟ یہ عالم ہے۔ حضرت امام آلوسی لکھتے ہیں فَأَكَبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحسن والحسین۔ ان 2 بچوں کی اس کم ترسی کی حالت کو دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام، اکبہ یوں کہتے ہیں، اکبہ کا معنی ہوتا ہے یوں ہو جانا، اپنی گود میں بچوں کو رکھ کے یوں گر جانا، اس سے فَأَكَبَّ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں گر گئے اور گر کر ان کے لیے دعا کرتے لگے کہ میرے مولا اس کا اجر تو ہی عطا فرما سکتا ہے۔ غرور کے دوستو ایک لمبا واقعہ ہے، میں اختصار کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات کی ہے، حضور نے چہرہ اٹھایا تو وحی کی کیفیت اللہ کے چہرے پہ بنی۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو اور علی نے حضرت فاطمہ کو نظروں سے دیکھا، ایک دوسرے سے کہا آثار وحی ہے، یہ ہمارے بارے میں شاید کوئی بات اتر رہی ہو۔ پھر وہ آیت اتری، سورۃ دہر آیت نمبر 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب سنو اس آیت کا ترجمہ، میں نے چھوڑ دیا تھا اس وقت۔ فرمایا اے پیغمبر علیہ السلام، یہ وہ خوش قسمت طبقہ ہے جو اپنے کھانے کو ایک دن یتیم کو دے رہا ہے، ایک دن مسکین کو دے رہا ہے، ایک دن قیدی کو دے رہا ہے۔ یہ آیت اترتی ہے، ایک ابو طہرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے اور ان کا واقعہ بھی ہے۔ یہ شان نزول میں یہ واقعات موجود ہیں۔
حضرت حسین قرآن کی نظر میں دیکھیں تو یہ آیت حضرت حسین کے اخلاص پہ دلالت کرتی ہے. علی حبہ، کہا یہ کھانا کھلانا ریاکاری کے لیے نہیں تھا، اللہ کی رضامندی علی حبہ. تو یہ سیدنا حسین ابن علی بھی اس آیت کی شرح نشان ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بولتے نہیں ہیں توجہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے پوچھا توجہ ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ. جواب ہوتے ہیں جی ہاں توجہ. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. میری عادت نہیں ہے میں جلسے میں سبحان اللہ کر لوں. لوگ بعض اوقات کہتے ہیں اونچی اونچی، میں نے کبھی میں آمین ہی آہستہ کا قائل ہوں تو اونچی سبحان اللہ کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے. ابھی تلاوت کیسے فرما رہے تھے، کتنی پیاری تلاوت تھی. میں اس بھائی کے جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آ کر نعرہ لگایا ہے، لیکن مسئلہ بھی بتاتا ہوں، قرآن کے دوران نعرہ نہیں لگانا چاہیے. تلاوت میں نعرے بازی نہیں ہونا چاہیے. وہ دوست ناراض نہ ہو، میں آپ کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن جب قرآن پڑھا جائے تو حکم ہے. سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204 اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دو کام کیا کرو. ایک زبان کو بند رکھو، انصت ینصت، انصات کا معنی ہوتا ہے زبان کو بند رکھنا. ایک زبان کو بند رکھو اور دوسرا کام یہ کرنا فَاسْتَمِعُوا لَهُ. فَاسْمَعُوا نہیں ہے، فَاسْتَمِعُوا ایک سماع ہے، ایک استماع ہے. سماع کا معنی سننا ہے، استماع کا معنی غور سے سننا ہے. کہ زبان کو تالا لگانا، کان کو غور سے سننا. لعلکم ترحمون، تب تمہارے اوپر رحمتیں اور برکتیں اترے. میرے بھائیو، اگر ہم نے نعرہ لگا لیا تو لعلکم ترحمون کا مصداق پھر ہم نہیں ہیں. ہمارے اوپر رحمتیں نہیں آنی، برکتیں نہیں آنی، کرم اور فضل کے دریا نہیں بہانے. قرآن کے مقابلے میں خاموشی، قرآن کے مقابلے میں قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، تو قرآن کے مقابلے میں نعرہ لگانا کہاں سے جائز؟ تو اس لیے آئندہ یہ احتیاط فرمائے، جب تلاوت کی جا رہی ہو اس وقت بندہ نعرہ نہ لگائے بلکہ خاموشی سے سنے تو اللہ کی رحمتیں اترتی. قرآن کا احترام ہے، قرآن کا ادب ہے. یہ مسئلہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے، میری موجودگی میں یہ منکر کا کام ہوا ہے. میں نہ بتاؤں تو حدیث میں ہے جس کی موجودگی میں غلط کام ہو اور وہ بندہ جان بوجھ کے نہ بولے تو وہ گونگا شیطان. میں گونگا شیطان نہیں بننا چاہتا، میں کھلی بات کروں گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے قرآن کے وقت دو کام کیا. نمبر 1 زبان کو بند رکھے، نمبر 2 غور سے. آئندہ نعرے بازی تلاوت کے دوران نہیں ہوئی. میں تیسری آیت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شان پر بیان کر رہا ہوں، اور یہ بھی مکمل سچ کے ساتھ. یہاں بھی ادھورا سچ بولا جاتا ہے تو مکمل سچ کے ساتھ ذرا سنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کا قرآن کس طرح یاد کرتا ہے. سورت آل عمران آیت نمبر 60 اور 61 اللہ رب العزت نے مکمل واقعہ اس بات کا کھینچا ہے، اور اللہ رب العزت نے مکمل واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے. میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا. اللہ کے قرآن نے جو بات اتاری ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے؟ اس آیت میں اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے مدینہ منورہ میں نجران کے عیسائی آئے، اور عیسائی نجران کے آ کر مدینہ میں گمراہی پھیلانے لگے. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی، تانا زنی کرنے لگے. حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کے مقابلے میں جھوٹ پھیلانے لگے تو مسلمانوں میں ایک تشویش دوڑ گئی ہے. اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے کے لیے یہ آیت اتار دی. اللہ کے رسول نے بلایا، عیسائیوں کا وفد آیا. نجران کے عیسائی ہیں، یہ آ گئے ہیں. آج بھی نجران مدینہ سے 1000 کلومیٹر تبوک کے راستے پہ ہے. مدائن سالے جانے سے پہلے آپ کو یہ خیبر کے آگے یہ راستہ
نجران لے جائے گا. بہت خوبصورت سٹی ہے, اللہ آپ کو دکھائے اور آپ ایک دفعہ دیکھیں کہ جگہ کیسی ہے. جن کے لوگ یہاں آئے تھے کھاتے پیتے گھرانے کے تھے, برگر فیملیز تھی, کوئی عام لوگ نہیں تھے. لیکن جب دولت کا نشہ سر پہ چڑھ جائے, اللہ اس لعنت کے نشے سے بچائے. بندہ فرعون بن جایا کرتا ہے, اور دولت ملے تو عبد الرحمن بن عوف کی سیرت کو اپنانا چاہیے, اور ثروت ملے عثمان غنی کے کردار کو اجاگر کرنا چاہیے. لیکن دولت کے نشے سے سرچار یہ عیسائی آئے ہیں. جب شریعت کے خلاف باتیں ہوئی, اللہ نے آیت اتار دی, اے پیغمبر اعلان کر دے, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور عیسائیوں, زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے, تم بھی آؤ, اپنی خاندان اور بچوں کو بھی لاؤ. میں بھی آتا ہوں, اپنے خاندان اور بچوں کو بھی لاتا ہوں. اپنی فیملیز تم بھی لاؤ, میں بھی اپنی اہل بیت کو لاتا ہوں. پھر اللہ کے پاس بیٹھ کے بارگاہ خداوندی میں اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے ہمارے اللہ, ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت برسا دے, ہم میں جو کاذب ہے اس پہ اپنی لعنت برسا دے. اللہ فیصلہ کریں گے, کسی ایک کی شکل جانور کی شکل میں بدل جائے گی. اللہ اس پر لعنت اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دکھا دیں گے. قرآن کی آیت اترتی ہے, عیسائیوں تک یہ دعوت پہنچ گئی. عیسائیوں نے تیاریاں شروع کی. پیغمبر علیہ السلام سے مباہلے کے لیے ایک مناظرہ ہوتا ہے, مناظرہ اور ہے, یہ مباہلہ ہے, مباہلہ اور ہے. امام رشید نے رشیدیہ میں لکھا ہے, مناظرہ یہ ہے, ہوا علم یعرف به کیفیت و آداب اثبات المطلوب اور نفی اور نفی دلیل مع الخصم. جب دو بندے بیٹھ کے ایک دوسرے کا دعویٰ اور نفی پہ دلائل کے جواب لا کر بات کو ثابت کرے, اسے مناظرہ کہتے ہیں. لیکن مباہلہ اور ہے. مباہلے کا مطلب یہ ہے, دو فریق بیٹھیں گے, وہاں بحث نہیں ہوگی, دلائل نہیں ہوں گے, دلائل کی بات نہیں ہوگی, وہاں صرف اور صرف دعا کی جائے گی, ہاتھ اٹھائے جائیں گے. اللہ جو ہم میں سچا ہے اس کو سچا کر دے, جو جھوٹا ہے اس کا جھوٹ نکھار کے سامنے کر دے. یہ مباہلہ تھا. حضور پاک کے اعلان کے بعد عیسائیوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. جب تیاریاں عروج پہ تھی, اتنے میں عیسائیوں نے اپنا ایک جاسوس بلایا اور جاسوس کو مدینہ بھیجا. کہا جاؤ ذرا مدینہ میں دیکھو حضور کن کو اکٹھا کر رہے ہیں, کون لوگ اکٹھا ہو کر پیغمبر کے ساتھ آئیں گے. اللہ کہتا ہے ابناءنا و ابناءکم, میری اولادیں یعنی پیغمبر کی اولادیں آئیں گی. انفسنا, پیغمبر کی جانیں آئیں گی. نساءنا, ان کی گھر کی عورتیں آئیں گی. نساء ایک پہ نہیں آتا, عربی میں ایک عورت کو امرأتن کہتے ہیں, دو عورتوں کو امرأتان کہتے ہیں, دو سے زائد کو نساءن کہتے ہیں. نساء کا لفظ ہے, کئی عورتیں آئیں گی. کون کون آ رہا ہے؟ امام آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صفحہ 183 پر جلد نمبر 2 پر جلد نمبر 3 پر اس آیت کے نقشے کو کھینچا ہے. وہ کہتے ہیں وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه لما نزلت هذه الآية جاء بأبي بكر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده وبعلي وولده. حضور پاک نے ابو بکر کو بلا کے کہا, ابو بکر مباہلے میں چلو, اکیلے نہ آنا, گھر والیوں کو بھی لانا, بچوں کو بھی لانا. عمر کو بلا کے فرمایا, عمر مباہلے میں چلو, اکیلا نہ آنا, گھر والیوں کو بھی لانا, بچوں کو بھی لانا. عثمان غنی کو بلا کے فرمایا, عثمان مباہلے میں چلو, اکیلے نہ آنا, خود بھی آنا, گھر والیوں کو بھی لانا, بچوں کو بھی لانا. علی المرتضیٰ کو بلا کے فرمایا, علی تم بھی آنا, اپنے بچوں اور اپنی گھر والی کو بھی لانا. گویا خلفائے راشدین کو بمائے اولادوں کے, بمائے ازواج کے, بمائے گھر والوں کے بلایا گیا تھا. جب یہ چاروں فیملیز اکٹھی ہو رہی تھی, ابھی جاسوس آیا اور اس کو پتا چلا کون کون آدمی حضور پاک کے مباہلے میں حضور کے ساتھ چل کے آئیں گے. حضور کے گھر کے سامنے سے جاسوس گزرا تو نظر حضرت حسن حسین پر پڑی. کہا یہ
اور عیسائیوں کو جا کے کہا اے مسیحوں کا گروہ اگر کسی کا واسطہ مانتے ہو تو مان لو محمد کریم ان نفوس قدسیہ کو لے کر آ رہا ہے، ان ذوات مقدسہ کو لے کر آ رہا ہے، ان مقدس شخصیات کو لے کر آ رہا ہے جو تمہارے مقابلے میں اس میدان میں بیٹھ گئی اور تمہارے خلاف دعا کر دی۔ خدا کی قسم آسمان سے اولے نہیں، آسمان سے آگ برسے گی، آسمان سے لعنت برسے گی، اللہ کی پھٹکار آئے گی، تم برباد ہو جاؤ گے، ستیہ ناش ہو جاؤ گے، کائنات کی خاتمے تک تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور کوئی دوسرا راستہ نکالو، پتلی گلی پکڑو اور یہاں سے نکلو۔ اللہ کی قسم آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا ہے، ابھی حضور مقابلے کے لیے چلے نہیں تھے، عیسائی پہلے آ کر معافی مانگ گئے۔ اس آیت میں بھی حضرت حسین شامل ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ سچ پورا نہیں بیان کیا، افسوس یہ ہے کہ بات آدھی کر دی گئی۔ توجہ، یہ سیدنا حسین کے لیے خصوصی آیات میں نے ڈھونڈی ہے، ورنہ اہل بیت کی شان میں کئی آیتیں ہیں جن پر حضرت حسین کا نام واضح ہے نا۔ ان آیات کو میں نے تلاش کیا ہے، ہو سکتا ہے اور بھی میں نے اپنے ذہن کے مطابق ڈھونڈا ہے۔ میں قرآن کریم کے بعد احادیث نبویہ پہ آتا ہوں۔ توجہ، سیدنا حسین ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں اہل بیت کی نے کہا، حضور پاک کے فرمان کی روشنی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کیا مقام ملا ہے۔ یہ حدیث پاک کی معتبر کتاب مجموع الزوائد امام نور الدین ہیثمی المتوفى 807 ہجری آپ کے سامنے ہے، بیروت سے چھپی ہے، جلد نمبر 9 ہے، 11 جلدوں میں آئی ہے۔ اس میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 215 باب نمبر 95 مناقب الحسینی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے لیے احادیث لائے ہیں۔ امام نور الدین ہیثمی رحمت اللہ علیہ نے خدا کی قسم 100 سے زائد احادیثیں ہیں، 100 سے زائد، جس میں حضور پاک نے ان کی تعریف کی۔ میرے پاس ٹائم ہوتا نا، میں مذاق نہیں کرتا، میں یہ مکمل حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا اور بٹھاتے مجھے اس ٹائم پہ جس ٹائم پر بلایا۔ غلطی یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں لوگ اکٹھے ہو جائیں، دور سے مہمان آئے ہیں پھر بلائیں گے۔ ایک بار جلسہ ٹائم پر کر کے دیکھیں، چاہے بندے نہ آئیں، آپ کے سارے جلسے درست ہو جائیں۔ ہم لوگوں کے مجمع کی ناراض نہ ہو، میں عرض کر رہا ہوں، کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، ایک ٹائم پر جلسہ کر کے دیکھیں، ایک وقت مثلا آپ نے ٹائم دیا نا 6:15 اور 15 منٹ میں شروع کر دیں، پھر دیکھیں مجمع کیسے نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں نو لیٹ اور نو ویٹ کی ترتیب ہے، نہ ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں نہ کسی کے لیے تاخیر کرتے ہیں۔ میرے جلسے جو میرے ہاں ہوتے ہیں نا اپنے مدرسے میں، ہمارا وہاں بعد نماز عشاء بعد نماز مغرب یہ نہیں، ہم ٹائم دیتے ہیں اتنے بجے سے اتنے بجے۔ بعد نماز مغرب کہیں گے تو لوگ کہیں گے ہم اپنے گھر سے مغرب پڑھ کے چلیں، پھر کوئی نہیں آتا۔ آپ ٹائم دیں، وہ ٹائم نماز کا ہوگا تو درمیان میں جلسہ روک کے نماز پڑھ لیں گے، بہت سمجھ لیں۔ ٹائم کی پابندی، میری تو قسم نیت تھی میں مغرب پڑھ کے مستقل شروع کر دیتا، تو آپ دیکھتے بندہ درائر سے گفتگو کرتا کیسے۔ آپ کی مسجد میں میری پہلی بار آنا ہے، آپ شاید مجھے روایتی خطیب سمجھتے ہیں، میں نے صبح جا کر تخصص کا سبق پڑھانا ہے، ایک بار پی ایچ ڈی سبجیکٹ 22 سبق میں اکیلے پڑھاتا ہوں۔ حدیث میں نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں وکیل ہوں آپ کا، میں خطیب نہیں ہوں۔ میں خطیب ہوتا ہوں، میں 100 بار آپ سے سبحان اللہ اونچی کی آواز میں کہلوا چکا ہوتا، 4-5 نعرے لگوا چکا ہوتا، میں تو نعرے بند کروا رہا ہوں۔ میں آپ کے مذہب کا وکیل ہوں، وکیل دلائل دیتا ہے، سراٹا چاہتا ہے، شور نہیں چاہتا۔ وقت دینا تو اس وقت پہ دیکھیں کہ مسئلہ حل ہوتا کیسے۔ آپ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، گوگل پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں اور آپ سرچ کریں، شہدائے کربلا کے عنوان پہ آپ کو 3 گھنٹے کا یوں مسلسل بیان ملے گا۔ سبحان اللہ، 3 گھنٹے۔ آپ کبھی علم غیب کے رد پہ آپ میرے سبق سنے، 5 گھنٹے کے چکوال پہ آپ کو سبق ملیں گے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے،
خدا کی قسم بعض وقت تنگ ہونے لگتا ہے جب بندہ دلائل سے گفتگو کرے نا تو پھر بندہ محنت کرے. یہ میری 8 کتابیں لے کر آیا ہوں, 8 میں ایک بھی اردو نہیں ہے, 8 میں ایک بھی پاکستانی نہیں ہے. اس سے اندازہ لگے کس طرح پہ ہم لے کر آتے ہیں. کل رات ہم بیٹھے تھے, ایک شخص نے مجھے کہا حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھا؟ میں نے کہا یہ 2004 سے یہ سوال میرا ہے پاکستان میں. اس سے پہلے کسی نے کیا حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا میرا سوال مجھے بتا رہے, یہ میں پوچھ رہا ہوں. آپ بھی کوشش کریں, ذرا فون کریں, پوچھیں, آپ کو جواب مل جائے تو میں آپ کو سلام پیش کروں. اور دیوبند کا بیٹا انشاءاللہ آج آپ کو 2 روایات سے جواب دے کر انشاءاللہ. آپ اس کے میں بھڑکے نہیں مار رہا, آپ رابطہ کر کے دیکھ لیں, آپ معاملہ چلا کر دیکھ لیں. جب بندہ محنت کرتا ہے تو پھر محنت سے دلائل ملتی ہیں, بندے پھر سمجھ آتا ہے کہ بات ہوتی کیسے ہے. ہمارے استاد جی کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے, سیدی و مرشدی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ رب العزت نے ایک کام عطا فرمایا جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چند احادیث حضور کے فرمان کی پڑھ لیتا ہوں, پھر آگے میں چلوں گا کہ حضور علیہ السلام سے حضرت حسین نے کون سی حدیثیں سنی, کون سی حدیثیں حضرت حسین سے مروی ہیں, میں وہ ساری پڑھوں گا. توجہ. حضرت بشر بن غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, گلیوں کے اندر ایک گلی میں حضرت حسین کھیل رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں قلت وقت پہ اردو پڑھ رہا ہوں ورنہ عربی روایت ہے, حضرت حسین کو رسول اللہ نے پکڑنا چاہا. فَقَانَ يُضَاحِكُ, حضرت حسین بچے تھے تو بھاگنے لگے. آخر اللہ کے رسول نے پکڑ لیا. جب پکڑا, ایک ہاتھ حضرت حسین کی گدھی پر رکھا اور ایک ہاتھ اس تھوڑی کے نیچے رکھا. گدھی کی گردن کے اوپر والے حصے کو کہتے ہیں, یاد رکھیں. لوگ گردن کو گدھی سمجھتے ہیں, جی نہیں, لغت اٹھا کے دیکھیں, گردن سے اوپر کے حصے کو گدھی کہتے ہیں. ادھر ہاتھ رکھا اور ایک تھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کے بعد فقبلہ, انہیں چوما اور عرض کیا اللہم انی احبہ, اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, فاحبہ, تو بھی اس سے پیار کر. اور اس کے بعد حضرت حسین کو چوم کر یوں چھوڑ. اگلی روایت حضرت حسین کے لیے حضرت رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, اے اللہ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. فابغضہ اللہ من ابغض حسینا, اے اللہ تو اس سے بغض رکھ جو حسین سے بغض رکھ. ایک روایت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے, حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا سلم لمن سالمتم وانا حرب لمن حاربتم. اے حسن اور حسین, میں اس بندے کے لیے سلامتی کا پیغام ہوں جو تمہارے ساتھ سلامتی رکھے, میں اس کے لیے جنگ کا پیغام ہوں جو تمہارے ساتھ جنگ کرے. جو تمہارے ساتھ جنگ کرے, میں اس کے لیے جنگ کا پیغام ہوں. حضرت حسین کے مقابلے میں قاتلین حسین کی تائید کرنے والوں, کل قیامت میں رسول اللہ کو کس طرح سے منہ دکھاؤ. حضرت حسین کے مقابلے میں نہیں, that is a political fight. میں ایک مولوی کی بات سن رہا تھا اور نے کہا یہ قبائلی جنگ تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. قبائلی جنگ میں شہادت حسین پہ پڑھتا ہو. حضور علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت سے سالوں پہلے حضور پاک نے علی کو وہ مٹی دے دی تھی جس مٹی پر حسین کا خون گرنا تھا. میں پڑھتا ہوں, صحیح روایت پڑھتا ہوں, آپ سننا مجمع الزوائد سے حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ پلانٹڈ مرڈر ہے, پلانٹڈ قتل ہے, یہ کوئی اتفاقی جنگ نہیں ہے. ظلم کی, میں ظلم کی روایات یہاں پڑھوں نا, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, کوئی آنکھ نہیں ہوگی جو رو نہ پڑے. زبر کے بندے کے ٹوٹ جاتے ہیں. اتنے ظلم کی روایات ہے کہ عثمان کے منظر پتہ نہیں کیسے آنکھ نے دیکھا ہو. اس کو لوگ عجیب کہہ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن کی حکمرانی ہے, خصوصاً یزید اور ابن زیاد, ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں. کھلی کھلی بات میں کر رہا ہوں, ہم کل بھی حسینی تھے, ہم آج بھی حسینی. یاد رکھیں, خود کو یزید کے ساتھ مت گننا, خود کو یزید کے ساتھ مت لگانا, نہ یزید کی صفائیاں دینا. اگر یزید کی بڑی صفائی دے رہی ہے تو میں سوال کر سکتا ہوں, سن 61 ہجری میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں, 62, 63, 64 میں
میں جا کے یزید کی حکومت ختم ہوئی ہے، یزید نے ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا تھا؟ قاتل آپ مجھے بدلہ دکھا دیں، یزید نے بدلہ لیا میں ہاتھ چوم لوں گا، آپ دکھا دیں ہمیں وہ بدلہ نہیں لے۔ ہمارے ملک کی دور حکومت میں کوئی عالم قتل ہو جائے، آپ کہتے ہیں اس کا خون حکمران کے سر پہ ہے، مولا حضرت حسین رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے ہیں، شہزادگان جنت کا خون نعوذ باللہ اتنا ویلیو والا نہیں ہے کہ یزید سے پوچھا جائے یزید کون ہے؟ یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حسین کے والد سے بھی بعد میں ہے، یزید کی والدہ حضرت حسین کی والدہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یزید کے نانا حضرت حسین کے نانے کی پاؤں کی خاک بھی نہیں۔ اس بنیاد پہ بات کرتے ہیں، میں حضرت ابو سفیان کا مقابلہ اپنے سے نہیں کر رہا، حضرت ابو سفیان کا مقابلہ رسول اللہ کے ساتھ کر کے بات کر رہا ہوں۔ صحابی صحابی ہیں، نبی نبی ہیں، کسی یزید شدید کی یہ اپنے بات ذہن سے نکال۔ ایک بندہ اسے مجھے کہنے لگا یزید کے لیے تو مغفور لہم کی شرط ہے، میں نے کہا کیا شرط تھی؟ وہ قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا تو جنتی ہوگا، اس پر اپنی بحث موجود ہے، مجھے کبھی موقع ملا تو میں حدیث قسطنطنیہ کو کھولوں گا کہ قسطنطنیہ کا لفظ اس حدیث میں ہے ہی نہیں، سرہ سے مدینہ تک قیصر ہے اور اس سے یزید بنتا کہتے ہیں، پھر ہم نکال کے روایت لائیں گے وہ بھی ان کے کام کی نہیں بنتی۔ لیکن میں ایک جملہ یہاں کہتا ہوں، میں نے کہا اچھا وہاں اس نے حملہ کیا تھا تو بخشا ہوا ہے؟ جی ہاں۔ میں نے کہا حملہ اکیلے کیا تھا؟ جی نہیں، لشکر میں اور بھی شامل تھے۔ میں نے کہا اور کون تھا ذرا نام بتاؤ؟ فلاں فلاں فلاں۔ میں نے کہا چھوڑو حضرت حسین بھی اس لشکر میں تھے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پھر تو حضرت حسین بھی مغفور اللہم ہوں گے؟ جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر مغفور اللہم بخشا ہوا حسین بھی ہے، بقول تیرے بخشا ہوا یزید بھی ہے، پہلے گناہ بخشے گئے تھے یا بعد والے؟ کہتے گناہ تو ہمیشہ پہلے والے بخشے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بعد میں کسی مغفرت والے انسان حضرت حسین جیسی شخصیت کو وہ قتل کرانے پہ راضی رہے، پھر بھی گناہ بخشے ہوئے ہوں گے، پھر بھی بخشے ہوئے ہوں گے۔ کس باتیں کرتے ہوئے؟ کل قیامت میں سفارش رسول اللہ سے لینی ہے، یزید سے نہیں۔ کل قیامت میں سامنا آمنہ کے در یتیم کا ہونا ہے، یزید کا نہیں ہونا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یزید کے خلاف آپ بات کریں گے، لوگ حضرت معاویہ پہ بولیں گے۔ میں نے کہا جی لے یہ منطق پیش کر لی ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یارو انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح۔ قرآن نے ایک واقعہ دیا ہے، باپ اعلیٰ درجے کا ہے، بیٹا ادنیٰ درجے کا ہے، باپ مسلمانوں کا مسردار حضرت نوح علیہ السلام ہے اور بیٹا کنعان کافر ہے، بیٹا کافر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہو لیس من اہلک، یہ آپ کی اہل کہلوانے کے قابل نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے کام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر نوح کے بیٹے کی غلطی حضرت نوح پہ نہیں جاتی تو یزید کی غلطیاں بھی سیدنا معاویہ کے کردار کو خراب نہیں کرتی۔ یزید کی باتوں کو قرآن کہتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا گناہ دوسرے کے گلے میں نہ ڈالو۔ آپ یزید کی غلطیوں کو حضرت امیر معاویہ کے کھاتے ڈالیں گے کیسے کہہ سکتے ہو؟ خدا کی قسم آٹے سے جیسے بال کو نکالا جا سکتا ہے، یزید کی غلطیوں سے یوں حضرت معاویہ کو نکالا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں موجود ہے، جب مکہ کے ایک کافر شاعر نے حضور کے خلاف شعر کہے تھے، وَهَانَ عَلَى صِرَاعَةِ بَنِي لُوَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ الفاظ کہے تھے تو حضور علیہ السلام سے حضرت حسان نے اجازت مانگی تھی کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن قریش کی حجب کروں گا، قریش کے خاندان کے خلاف بولوں گا۔ حضور نے فرمایا میں بھی تو قریشی ہوں، فرمایا اللہ کے رسول آپ کو ایسے نکال لوں گا کمل اجرت من العجین، جیسے بال کو آٹے سے نکال دیا۔ انہوں نے بول کے کہا تھا ادام اللہ ذالک من سریع فحرک فی نواحیہ السعیر۔ کبھی یہ شعر سمجھ لینا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو میری بات کا مطلب بھی یہی ہے کہ یزید کا مسئلہ ہے تو حضرت معاویہ آرام سے باہر آ سکتا ہے۔ حضرت معاویہ کے کردار، یزید کا کردار اس سے بہت دور۔ مجھے یاد ہے حضرت توسلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کر کے پوچھا تھا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت توسلی نے اپنی توسلی سریکی میں جواب دیا تھا کہ یزید نہ آل و سنت نہ کوئی تعلق کا نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے کیا آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی یزید سے تعلق ہو؟ ہمارا کوئی یزید سے لینا دینا نہیں ہے۔ میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ مولانا شیخ الحدیث محمود الحسن قریشی
حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی سے انڈیا سے پڑھے 1940 سے پہلے ابو جی کو دورہ حدیث ہے. میں نے اپنے والد محترم رحمہ اللہ سے پوچھا تھا چھوٹی عمر میں کہ ابو یہ یزید اور حضرت حسین کی لڑائی میں کیا ہم اختیار کریں؟ میرے ابو نے اس وقت مجھے سمجھایا تو آج میرے سامنے آپ نظر سے لکھنے کے الفاظ ہیں. فرمایا بیٹا ہم اگر اس وقت ہوتے تو ہماری لاش حضرت حسین کے ساتھ پڑی ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہماری لاش حضرت حسین کے ساتھ ہوتی. میری بھائیوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کردار کو اجاگر کرنے والا ہوں, اس لیے یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. سنیں اس عنوان کا تیسرا ٹاپک, حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا سنا ہے اور سیدنا حسین ابن علی سے کون سی مرویات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور اس امت کو حضرت حسین نے سنائے ہیں. مجھے 10 حدیثیں ملی ہیں حضرت حسین کی حضور پاک کے وفات کے وقت میں 7 سال کے لگ بھگ ہے. 10 حدیثیں مجھے تلاش سے ملی ہیں, ہو سکتا ہے اور ہو, میں ان کا انکار نہیں کرتا. میں اپنے تتبع کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مسند احمد ہے, امام احمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری, یہ ان کی کتاب ہے, جلد نمبر 1 ہے, یہ بھی لبنان سے چھپی ہے. اس کا مسند اہل بیت کا صفحہ 544 ہے اور 545 تک 8 روایتیں یہ لائے ہیں اور 2 روایتیں علاوت متقی رحمہ اللہ کنز العمال میں لائے ہیں. یہ 8 اور 2 10 روایتیں بنتی ہیں. توجہ رکھنا, حضرت حسین رضی اللہ نے جو پہلی حدیث اللہ کے رسول سے سنی اور اس کو امام احمد نے نقل کیا, وہ فرماتے ہیں قال حسین بن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کو حضرت حسین یوں سناتے تھے کہ میرے نانا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں کوئی مانگنے آئے تو مانگنے والے کا حق ہے اس کو دیا کرو اگرچہ گھوڑے پہ بیٹھ کے کیوں نہ آ جائے. گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے نا پھر بھی آنے والے کا حق ہے. جدید دور میں لینڈ کروزر پہ آیا اور اگر محتاج ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کیا کرو. دوسری روایت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, وہ فرماتے ہیں قلت للحسین بن علی ما تاکل عن رسول اللہ قال سعدت غرفة فأخذت تمرة فلقوها في فيا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم القها فإنها لا تحل لنا الصدقہ. حضرت حسین سے حضرت عمارہ بن ربیع نے پوچھا آپ کو کوئی واقعہ حضور کے دور کا یاد آتا ہے؟ آپ بچے تھے جب حضور دنیا سے گئے تھے. فرمایا جی ہاں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار صدقہ کی کھجوروں کے ڈھیر پڑا ہوا تھا تو میں نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی. اللہ کے رسول نے فرمایا اے حسین اسے نکال دے, صدقہ آل محمد پر حرام کر دیا گیا ہے.